بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ حمراء الاسد میں اپنی جگہ 3 دن پڑاؤ کر کے پوری رات آگ جلاتے رہے تاکہ تحدی کے ساتھ قریش کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ کن معرکے میں حصہ لینے کو تیار ہیں۔ اور یہ قرشی داؤ پیچ مسلمانوں کے عزائم کو کمزور کرنے میں فائدہ مند ثابت نہ ہوئے، اور ابو سفیان کو اسلامی فوج کے ثبات اور اس کے جنگ پر اصرار کرنے کا یقین ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کے تحدی کے سامنے واپسی کی آر کو اپنی فوج کے ساتھ عسکری جانبازی میں شمولیت پر فضیلت دیتے ہوئے، جو قریش کی شہرت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا سبب بن سکتی تھی، لوگوں کے قول کے مطابق آندھی کے سامنے جھک گیا اور پشت پھیر گیا۔ بس وہ مکہ واپس آ گیا، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک اپنی فوج کے ساتھ حمراء الاسد میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ ابو سفیان مکی فوج کے ساتھ بھاگتے ہوئے الروحہ سے واپس آ گیا، باوجود کہ اس کی فوج کی تعداد اس اسلامی فوج سے 4 گنا زیادہ تھی جو مدینہ سے اس کے تعاقب کے لیے نکلی تھی۔ مدینہ کی طرف اسلامی فوج کی واپسی۔ ابو سفیان کے الروحہ سے مکہ کی طرف واپس آ جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی جانباز فوج کے ساتھ سربلند ہو کر مدینہ واپس آ گئے، اور اس دلیرانہ فوجی حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح سیاسی اور فوجی فتح کا ریکارڈ قائم کیا، اور حمراء الاسد کا یہ کامیاب دستہ دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت اور ان کے مقام کو دوبارہ قائم کرنے کا سبب بن گیا، اس لیے کہ انہوں نے اس بہادر دستے سے انتظار کرنے والے منافقین، یہود اور اعراب پر ان کے ظن کی خرابی اور ان کی سوچ کی غلطی ثابت کر دی، اور یہ کہ وہ ان کے خیال سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اسی طرح سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سری حرکت سے سب عربوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ ابو سفیان حقیقتاً معرکہ احد میں فاتح نہ تھا، اور اس کی فتح ایک کھوکھلی فتح تھی جو صرف ایک غلطی کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی۔ اور بڑے بڑے فوجی ماہرین گزشتہ اور موجودہ نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمراء الاسد تک جو ان کا تعاقب کیا، یہ ایک شاندار عسکری داؤ پیچ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی شہرت کو محفوظ کیا، اور اس سے اس کی شہرت و مقام کو واپس لے آئے جسے وہ معرکہ احد کی شکست کے بعد کھو دینے والی تھی۔ معرکے میں فریقین کے مقتولین۔ اس معرکے میں مسلمانوں کو بخاری کی تحقیق کے مطابق 70 مقتولین کا نقصان پہنچا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اس معرکے میں اپنی فوج کے 100 جوانوں میں سے 10 جوانوں کو کھویا، اور معرکہ احد میں شہداء صحابہ کی غالب اکثریت انصار رضی اللہ عنہم کی تھی۔ اس معرکے میں ان کے 64 آدمی مارے گئے، جن کی اکثریت خزرجیوں کی تھی جو ہمیشہ اکثریت میں ہوتے تھے، اور اس معرکے میں مہاجرین کے شہداء صرف 4 تھے۔ مہاجرین کے شہداء کی تعداد اور ان کے نام: نمبر 1 بنو ہاشم بن عبد مناف سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جنہیں جبیر بن مطعم کے غلام وحشی حبشی نے قتل کیا۔ نمبر 2 بنو عبد شمس بن عبد مناف سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ان کے حلیف، آپ بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھے۔ نمبر 3 بنو عبد الدار بن قصی سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، آپ کو ابن قما اللیثی نے قتل کیا۔ نمبر 4 بنو مخزوم سے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ شماس بن عثمان بن الشریر بن حرمی رضی اللہ عنہ، آپ اولین مہاجرین میں سے تھے۔ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت زبیر بن بکار کے قول کے مطابق آپ بہت خوبصورت تھے، ان کو بہت کاری زخم لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مدینہ لایا گیا تو آپ مارکے کے 1 دن بعد فوت ہو گئے اور بقیع میں دفن ہوئے۔ انصار کے شہداء اور ان کے نام: نمبر 1 بنو عبد الاشہل سے، یہ اوس کا ایک بطن ہے، 14 آدمی شہید ہوئے۔ نمبر 1 حضرت عمرو بن معاذ بن النعمان رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن معاذ بن نعمان رضی اللہ عنہ، آپ مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جو اوس کے سردار تھے۔ آپ بدر میں شامل ہوئے اور احد کے روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی ضرار بن خطاب نے آپ کو قتل کیا۔
ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ نمبر 2، حضرت الحارث بن انس بن رافع رضی اللہ عنہ۔ عبدان المروزی کا بیان ہے کہ میں نے احمد بن سیار کو بیان کرتے سنا کہ الحارث بن رافع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہوئے۔ آپ کی کوئی حدیث معلوم نہیں۔ نمبر 3، حضرت عمارہ بن زیاد بن اسکن رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمارہ بن زیاد بن اسکن رضی اللہ عنہ آپ ایک بہادر آدمی تھے۔ پہاڑ کی طرف ریٹائرمنٹ کے درمیان آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شہید ہوئے۔ نمبر 4، حضرت سلمہ بن ثابت بن دخش رضی اللہ عنہ۔ یہ سلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں شامل ہوئے۔ نمبر 5، حضرت عمرو بن ثابت بن دخش رضی اللہ عنہ۔ یہ عمرو بن ثابت رضی اللہ عنہ واحد مسلمان ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ اسلام کا انکار کرتے تھے، حتیٰ کہ احد کے روز مسلمان ہو گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا کر مسلمانوں کے ساتھ جا ملے اور مارکے کے آغاز میں شہید ہو گئے۔ انہی عمرو کا نام الاحیرم ہے۔ نمبر 6، ان دونوں کے باپ حضرت ثابت دخش رضی اللہ عنہ۔ یہ ثابت بہت بوڑھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنگ سے معافی دے دی تھی، لیکن جب آپ نے جنگ کے شعلے دیکھے تو اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور جنگ کی اور شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، حضرت حیل بن جابر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حیل بن جابر رضی اللہ عنہ آپ مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ آپ ہی کو مسلمانوں نے شکست کے وقت غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ نمبر 8، حضرت سیفی بن قینتی رضی اللہ عنہ۔ سیفی بن قینتی رضی اللہ عنہ آپ کی ماں الصفیہ بنت الطیحان ہے۔ آپ کو زرار بن الخطاب نے قتل کیا۔ نمبر 9، حضرت حباب بن قینتی رضی اللہ عنہ۔ آپ حضرت سیفی کے بھائی ہیں۔ آپ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ نمبر 9، حضرت عباد بن سہیل رضی اللہ عنہ۔ عباد بن سہیل بن محسمہ رضی اللہ عنہ آپ کو صفوان بن امیہ الجمعی نے قتل کیا۔ نمبر 11، حضرت الحارث بن عاص بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ الحارث بن عاص بن معاذ بن النصان رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ سید العاص کے بھتیجے الحارث بدر میں شامل ہوئے اور 28 سال کی عمر میں بدر میں شہادت پائی۔ نمبر 12، حضرت رفاعہ بن دخش رضی اللہ عنہ۔ آپ حضرت ثابت بن دخش کے بھائی ہیں۔ آپ کو خالد بن ولید نے قتل کیا۔ نمبر 13، حضرت ایاس بن عاص بن عینیک رضی اللہ عنہ۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ آپ خندق میں شہید ہوئے، مگر صحیح بات اس کے خلاف ہے۔ نمبر 14، حضرت عبید بن الطیحان رضی اللہ عنہ۔ یہ عبید بیعت عقبہ میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے تھے اور بدر میں شامل ہوئے۔ بنو ظفر سے یہ اوس کا ایک بطن ہے، صرف ایک شخص شہید ہوا، حضرت یزید بن خاطب بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ بنو ضبیہ سے یہ اوس کا ایک بطن ہے، 2 آدمی شہید ہوئے، حضرت ابو سفیان بن الحارث بن قیس بن زید رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو سفیان بدر میں شامل ہوئے۔ آپ کو ابو البنا کہا جاتا تھا، اور جب احد کے روز مسلمانوں کو شکست ہوئی تو آپ نے کہا، اے اللہ، میں اپنی بیٹیوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں تیری راہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تعریف کی۔ بنو ضبیعہ سے دوسرے شخص حضرت حنظلہ بن ابی عامر غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ بنو عبید سے یہ اوس کا ایک بطن ہے، صرف ایک آدمی شہید ہوا، حضرت انیس بن قتادہ رضی اللہ عنہ۔ یہ انیس بدر میں شامل ہوئے۔ آپ حضرت خنسا بنت خزام کے خامن تھے۔ جب آپ احد میں شہید ہو گئے تو آپ کے باپ نے مزینہ کے ایک شخص سے آپ کا نکاح کر دیا جسے آپ نے ناپسند کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔
آپ نے اس کے نکاح کو توڑ دیا اور حضرت ابو لبابہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ بنو طالبہ بن عامر بن عوف سے، یہ اوس کا ایک بطن ہے، صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت ابو حیثہ ابن عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ابو حاتم نے بیان کیا ہے کہ آپ کا نام عامر بن عبد عامر بن عمیر بن ثابت تھا۔ ابو حیا بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، اس کا ذکر ابن اسحاق نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، آپ تیر اندازوں کے اس دستے کے امیر تھے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے پچھلے حصے کی حفاظت کے لیے پہاڑ میں مقرر کیا تھا۔ بنو السلم سے، یہ اوس کا ایک بطن ہے، صرف 1 شخص شہید ہوا، حضرت خیثمہ ابو سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ خیثمہ بن حارث بن مالک بن کعب رضی اللہ عنہ، آپ کو حبیرہ بن ابی وہب مخزومی قرشی نے قتل کیا۔ بنو العجلان سے، یہ خزرج کا بطن ہے، صرف 1 شخص شہید ہوا، حضرت عبداللہ بن سلمہ البلوی رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ بن سلمہ بن مالک بن حارث البلوی انصاری، آپ رضی اللہ عنہ بدر میں شامل ہوئے۔ آپ دلیر اور شجاع تھے، اور جب آپ شہید ہو گئے تو آپ اسے مدینہ لے گئیں، جیسا کہ طبری نے بیان کیا ہے۔ بنو معاویہ بن مالک بن عوف سے، یہ اوس کا بطن ہے، صرف 1 شخص شہید ہوا، حضرت سبی بن حاطب رضی اللہ عنہ۔ سبی بن حاطب بن قیس بن حمیشہ، آپ بدر میں شامل ہوئے۔ بنو نجار بن ثعلبہ سے، یہ خزرج کا بطن ہے، 12 اشخاص شہید ہوئے، حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ۔ عامر بن قیس بن زید بن سواد رضی اللہ عنہ، واقدی نے بدر میں شامل ہونے والوں میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، آپ کے بیٹے حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ ابن عمرو بن قیس بن زید بن سواد رضی اللہ عنہ، آپ کے بدر میں شامل ہونے کے متعلق اختلاف ہے۔ نمبر 3، حضرت ثابت بن عامر بن زید رضی اللہ عنہ۔ ثابت بن عامر بن زید بن عدی بن سواد رضی اللہ عنہ، آپ بدر میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ بنی النجار میں سے نہیں ہیں، آپ بالحلف بخاری ہیں اور قبیلہ اشجع سے ہیں۔ نمبر 4، حضرت عامر بن مخلد رضی اللہ عنہ۔ عامر بن مخلد بن حرث رضی اللہ عنہ، موسیٰ بن عقبہ نے بدر میں شامل ہونے والوں میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو حبیرہ بن حارث بن علقمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو حبیرہ بن حارث بن علقمہ بن عامر بن کعب رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو بکری کی طرح ذبح کیا تو خالد بن ولید نے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو حبیرہ جنگوں میں درندے کی مانند ہوتے تھے۔ نمبر 6، حضرت عامر بن مطرف بن علقمہ بن عامر رضی اللہ عنہ، آپ بنو مبذول میں سے ہیں۔ نمبر 7، حضرت اوس بن ثابت بن منظر رضی اللہ عنہ۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ اوس بیعت عقبہ میں شامل ہونے والوں میں سے ہیں، آپ بدر میں بھی شامل ہوئے۔ نمبر 8، حضرت انس بن النضر بن زمزم بن زید بن حرام رضی اللہ عنہ، آپ کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ نمبر 9، حضرت قیس بن مخلد رضی اللہ عنہ۔ قیس بن مخلد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، آپ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ نمبر 10، حضرت کیسان رضی اللہ عنہ، ان کے غلام۔ اصحابہ میں آپ کو بنو مازم بن النجار کا غلام بیان کیا گیا ہے، آپ نے احد کے روز شہادت پائی۔ ابو عمر نے کیسان انصاری کو بنی عدی النجار کا غلام بیان کیا ہے اور آپ کو احد کے شہیدوں میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ بنو مازن بن النجار کے غلام ہیں، اور بعض نے آپ کو ان کا غلام بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ 2 ہوں۔ نمبر 11، حضرت سلیم بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سلیم بن حارث بن ثعلبہ بن کعب البخاری الانصاری، ابن اسحاق نے آپ کو بدریوں میں بیان کیا ہے، رضی اللہ عنہ۔ نمبر 12، حضرت نعمان بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ بدریوں میں شامل تھے۔ بنو الحارث سے، یہ خزرج کا بطن ہے، 3 آدمی شہید ہوئے۔ نمبر 1، حضرت خارجہ بن زید بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، حضرت سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ،
ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، حضرت اوس بن الارقم بن زید رضی اللہ عنہ۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں بن زید بن قیس بن نعمان الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے۔ آپ بنو الحرث بن خزرج سے ہیں، احد کے روز شہید ہوئے۔ بنو البجر سے، یہ خزرج کا وطن ہے، 3 آدمی شہید ہوئے۔ نمبر 1، حضرت مالک بن سنان بن عبید رضی اللہ عنہ۔ مالک بن سنان بن عبید بن ثعلبہ الخدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مشہور صحابی ہیں، اور یہ مالک وہی ہیں کہ جب معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خون چوسا اور احد کے روز ثابت قدم رہنے والوں میں شامل تھے۔ نمبر 2، حضرت سعید بن سوید بن قیس رضی اللہ عنہ۔ سعید بن سوید قیس بن عامر بن عباد بن الابجر رضی اللہ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب کے ماں جائے بھائی۔ نمبر 3، حضرت عتبہ بن ربیع بن رافع رضی اللہ عنہ۔ بنو ساعدہ سے یہ خزرج کا وطن ہے، 2 آدمی شہید ہوئے۔ نمبر 1، حضرت ثعلبہ بن سعد بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ثعلبہ بن سعد بن مالک بن خالد بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ بدر میں شامل ہوئے، اس کا ذکر طبرانی نے کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت ثقف بن فروہ بن بدی رضی اللہ عنہ، اس ثقف کو الاخرش کہا جاتا ہے۔ بنو طریف سے یہ خزرج کا وطن ہے، 2 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن دہب رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عامر بن دہب بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے۔ نمبر 2، حضرت ضمرہ، ان کے حلیف بنو جحینہ سے۔ ضمرہ بن عامر بن کعب الجہنی الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ، بالحلف آپ بدریوں میں سے ہیں اور بشین بن عامر بن ثعلبہ کے بھائی ہیں۔ عوف بن الخزرج سے یہ خزرج کا وطن ہے، 5 آدمی شہید ہوئے۔ نمبر 1، حضرت نوفل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ابن اسحاق اور ابن اسیر نے ایسے ہی بیان کیا ہے، اور ابن عبد البر نے الاستیعاب میں بیان کیا ہے کہ نوفل بن ثعلبہ بن عبداللہ بن نفلہ نوفل بدر میں شامل ہوئے۔ نمبر 2، حضرت عباس بن عبادہ بن نفلہ رضی اللہ عنہ۔ عباس بن عبادہ بن نفلہ بن مالک بن الجعلان رضی اللہ عنہ، آپ بیعت عقبہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ ہی نے اپنی قوم کے ان لوگوں کی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، بیعت کی اس ذمہ داری کی طرف نظر پھیری جس کا التزام ان پر واجب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے گروہ خزرج، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو؟ تم حرب احمر و اسود پر ان سے وابستہ ہو۔ اگر تمہارا خیال ہو کہ جب تم کمزور ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو گے، تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو، اور اگر تم اس پر صبر کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہو۔ انہوں نے کہا، ہم اس پر آپ سے وابستہ رہیں گے۔ اور یہ عباس بیعت عقبہ کے بعد کعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام پذیر ہوئے۔ حتیٰ کہ آپ نے ہجرت کی تو آپ نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ انصاری مہاجر تھے۔ نمبر 3، حضرت نعمان بن مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، حضرت مجزر بن زیاد البلوی الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، حضرت عبادہ بن الحسحاس رضی اللہ عنہ۔ عبادہ بن الحسحاس الاصابہ میں بن الخشخاش بن عمر بن عمارہ البلوی الانصاری الخزرجی بالحلف بیان ہوا ہے۔ آپ اور المجزر بن زیاد اور النعمان بن مالک کو ایک قبر میں دفن کیا گیا رضی اللہ عنہم۔ بنو الحبلی سے یہ خزرج کا وطن ہے، صرف ایک شخص شہید ہوا، حضرت رفاعہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ رفاعہ بن عمر بن نوفل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ بدر میں شامل ہوئے۔ بنو سلمہ سے یہ خزرج کا وطن ہے، 4 اشخاص شہید ہوئے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، حضرت عامر بن الجموح بن زید بن حرام رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، حضرت خلاد بن عامر بن الجموح رضی اللہ عنہ۔